میں اور آپ سے ریلیٹڈ مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہم یہاں کیا کرتے ہیں پروگرام میں. یقیناً ناظرین مختلف سوالات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے استادوں کے حوالے سے بھی. یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے میں گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ جاری ہے. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارے استاد جب ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں تو شاید اس کے پیچھے ان کی کوئی غرض ہے. اکثر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جب ہمارے استاد سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں سکھاتا نہیں ہے. اکثر ہمارے مختلف شکوے ہوتے ہیں، شکایات ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح یہ سلسلہ ہمارے استادوں کی جانب سے بھی ہمارے لیے رہتا ہے. کیا وجہ ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا مسئلہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم آج کے دور میں جہاں دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے اس کے باوجود بھی ہمارا لٹریسی ریٹ ہماری تعلیمی میدان میں اگر ہم بات کریں تو اتنے کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ کی کمی ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس بلڈنگس کی کمی ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی کمی ہے؟ نہیں ہے. اگر کمی ہے تو شاید مجھے محسوس ہوتا ہے اس جذبے کی کمی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں طلب. علم کی طلب نہیں ہے اور سکھانے کا وہ جذبہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ غلطی کس جانب سے ہو رہی ہے؟ کیوں وہ جذبہ ماند ہوتا جا رہا ہے، مدھم پڑتا جا رہا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ آج اس پر جاننے کی بھی کوشش کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن اس وقت بات کر رہے ہیں ہم استاد کے مرتبہ اور مقام کے حوالے سے، اور بریک پر جانے سے پہلے بھی یقیناً بات ہو رہی تھی اساتذہ کے حوالے سے. یقیناً ہم مختلف باتیں دوسروں سے سیکھتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہی ایک قول پر ہم وقفے پر گئے تھے، انہی کی کہی ایک بات، انہی کے ایک قول کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کون دے رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا دے رہا ہے. تو سیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ایک بچہ تمہیں سکھا رہا ہے یا ایک بزرگ تمہیں سکھا رہا ہے. عائشہ آپ کی جانب آؤں گی. کہا جاتا ہے کہ استاد کسی بھی معاشرے کی ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں. سکھانے میں، اس کو کامیاب بنانے میں، اس کے ذہنوں کے میل کو، دھول کو جھاڑنے میں یہ استاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو اگر آج کی بات کی جائے، اس معاشرے کی بات کی جائے، اس دور کی بات کی جائے، تو استاد کی کیا صفات ہوں؟ کیسے ہم ویسے ہی ایک ترقی پذیر ملک بن جائیں یا معاشرے کی جانب بڑھ جائیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈاکٹر بھی بنا سکتا ہے، انجینئر بھی بنا سکتا ہے، ایک اچھا انسان بھی بنا سکتا ہے. اب استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ استاد کب یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے تدریسی فرائض صحیح طرح سے انجام دے دیے. ٹھیک. انہوں نے بہت بہترین جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں پہنچے اور جنت کا بچھونا پائے تو سمجھ لے کہ تدریسی انجام صحیح طرح سے انجام دیے ہیں. یعنی کہ دنیا میں یہ اس چیز کی کوشش میں لگا ہی رہے کہ مجھے اپنے فرائض کو صحیح طرح سے انجام دینا ہی ہے. ٹھیک ہے. آخری حد تک وہ پہنچتا رہے. بہترین. اس وقت ماحول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر استاد تقریباً ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر مال سے بھر جائے. دولت کمانے کی لالچ اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جیسا اس کا حق ہے علم کو دینے کا ویسا وہ دے نہیں پاتا ہے. اب جیسا کہ اگر ہم اسکول کالجز کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. طلباء موجود یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر جگہ نہیں لیکن اور کافی ہے. آپ یہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اپنے فریضے کو صحیح سے انجام نہیں دے رہا ہے، ملازمت کے کسی بھی شعبے میں ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے فریضے کو صحیح انجام نہیں دے رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے. اور اس چیز کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اب استاد کا مقام تو یہاں تک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے استاد حماد اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد استغفار کیا کرتا تھا، کیونکہ ان کے استاد نے انہیں یہی تعلیم دی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا کرتا تھا، اور 7 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر تھا، اور میں نے کبھی بھی ان کے گھر کی طرف اپنے پیروں کا رخ نہیں کیا. کیا بات ہے، یہ دبا نصیب والی بات ہے. اور یہاں پر دیکھیں اس وقت جو ہے نا استاد کے اندر یہ بات تھی کہ وہ طالب علم کو بتایا کرتے تھے کہ استاد کا ادب ایسے ہوتا ہے. آج کل کے اساتذہ کرام اپنے طلباء اور طالبات کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ استاد کا ادب کیسے کرنا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بتاؤں گا تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے. اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے طلباء و طالبات کو سکھائے کہ استاد کا ادب کیسے کرنا ہے. وہ جو استاد کا ادب کیا کرتے تھے، ان کے اساتذہ کرام نے انہیں تعلیم اور تربیت ایسی دی تھی کہ اساتذہ کا ادب کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تبھی اس زمانے میں جب وہ لوگ اساتذہ کرام کا ادب کیا کرتے تھے
تو ایک مقام پر فائز ہوتے تھے. صحیح. اور جب بندہ اساتذہ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو علم اس کی روح کے اندر اترتا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ ادب و احترام سے بالکل درکنار رہتے ہیں تو آپ علم کی روح سے محروم رہتے ہیں. اب اساتذہ کا ایک تو یہ فرض ہے کہ اپنے دل سے لالچ کو نکالیں. دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے طلباء و طالبات میں یہ چیز ڈالیں کہ اساتذہ کا احترام کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر تیسرا فرض یہ ہے کہ جس چیز میں اس کو عبور حاصل نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص انگریزی نہیں پڑھا سکتا ہے اور وہ اسے صرف مال و دولت کی ہوس ہے اور وہ صرف اس اعتبار سے پڑھا رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا، ٹھیک، اور وہ طلباء و طالبات کا مستقبل کو خراب کر رہا ہے، تو ہرگز اس مضمون کو نہ پڑھائے جس مضمون میں وہ عبور مہارت نہیں رکھتا. ٹھیک، نہیں رکھتا. صحیح کہہ رہی ہیں. اس کے علاوہ اپنے وقت کی جو وقت دینا ہے، صحیح، اس وقت میں ذرا بھی کمی نہ کرے. اساتذہ اکرام یہ کرتے ہیں کہ بس تھوڑا سا پڑھایا اور چلتے بنے، گھڑی دیکھ کے آنا، گھڑی دیکھ کے جانا. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے. اصول طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہے وہ کم وقت میں دیں یا زیادہ وقت میں دیں، اپنے طالب علم تک وہ چیز ضرور پہنچائیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہے. صحیح، بے شک. کچھ اساتذہ کرام اپنے علم کو اپنے حد تک رکھتے ہیں اور اپنے طلباء و طالبات کو نہیں دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ مہارت اس کی زیادہ بڑھ جائے گی. تو اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. بے شک، بے شک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں استاد کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اور جیسے کہ عائشہ نے جتنی بھی باتیں یہاں بیان کی، یقیناً ایک بہترین استاد میں یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے کہ اس کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں، وہ خود باادب ہو، دوسروں کو عزت دینے والا ہو، اپنے استادوں کی قدر کرنے والا ہو، ان سے سیکھنے والا ہو، تاکہ وہ بھی ایک بہترین استاد بن سکے. اگر آپ ایک اچھے شاگرد نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے. یہ میرا نظریہ ہے. اب اس حوالے سے ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں یہ ان سے جانتے ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا میں نے یہ درست کہا کہ اگر آپ ایک اچھے شاگرد نہیں ہیں تو ایک اچھے استاد بھی نہیں بن سکتے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. لیکن عائشہ نے کہا کہ نا آج کل استاد، یہ تو بات ہے کہ کوئی استاد آتا ہے، کوئی استاد نہیں آتا. صحیح. لیکن آج عائشہ نے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اپنے استادوں کی بدولت ہی دیا ہے. دیکھیے، دنیا بہت بری جگہ ہے، لیکن کائنات میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور اچھے لوگ نہ ہوتے تو یہ کائنات قائم نہ رہتی. والدین بھی اچھے ہیں، بہن بھائی بھی اچھے ہیں، استاد بھی اچھے ہیں، معلم بھی اچھے ہیں، ڈاکٹر بھی اچھے ہیں. اگر اچھے لوگ نہ ہوتے تو یہ کائنات قائم نہ ہوتی. اور دیکھیے، کسی بھی قوم کا وہ حصہ جو اساتذہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اگر خدمت اور تعمیر کی لگن سے آشنا ہو تو زندگی کی ہر کامیابی، ہر کامرانی ان کے قدم چومتی ہے. جس طرح چاند کی چاندنی راستوں کو منور کرتی ہے، سورج کی تپش جسموں میں توانائی پیدا کرتی ہے، اور ستاروں کی چمک چلنے والوں کی سمت کا ادراک کرتی ہے. اور جب یہی استاد اپنے طالب علم کی اصلاح کرتا ہے، اپنے طالب علم کو علم کی روشنی سے روشناس کرتا ہے، تو وہ طالب علم فرد سے لے کے عرش تک ایک مقام حاصل کرتا ہے. قطروں کو سمندر بنا دیتا ہے، ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، پتھر کو گوہر بنا دیتا ہے. لیکن اس کے لیے جیسے عائشہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ کچھ شرائط ہیں، با ادب با نصیب. دیکھیں، امام ابو حنیفہ جو تھے، ایک مرتبہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص سامنے سے ان کے گزرا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور تقریر انہوں نے روک دی، اور جب تک وہ اوجھل نہیں ہوا ان کی نظروں سے تو کھڑے رہے. تو اس کے بعد تقریر جب ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا استاد. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو جھاڑو لگاتا ہے. تو اس پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ میرا استاد ہے، اس نے میری رہنمائی کی ایک ایسے موقع پہ جب اس مسئلے کے بارے میں میں لا علم تھا، اس لیے اس کی عزت ادب احترام میں کھڑا ہو گیا. تو استاد اسی وقت ان لوگوں کو جو ہے ترقیاں ملتی ہیں جو اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عائشہ بلال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کچھ مزیدار کوسچنز میرے ناظرین کی جانب سے میرے پاس آ رہے ہیں فیس بک پر، جو میں دوران پروگرام لکھ بھی رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. آپ ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے. صبح خیر.